خصائص علی ابن ابی طالب، خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امام ابو عبد الرحمن النسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 194 احادیث فضائل علی ابن ابی طالب اور اہل بیت کی منقبت میں جمع کی ہے۔ پہلی حدیث جو امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قال سمعت علی رضی اللہ، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ دوسری حدیث حضرت زید بن ارقم سے روایت کی، اور حضرت زید بن ارقم سے جو حدیث روایت کی اس میں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی امت میں اور اسلام میں پہلا شخص جس نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی وہ علی شیر خدا ہے۔ امت محمدی میں پہلا شخص جو حضور علیہ السلام پر ایمان لایا اور جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں، اور بڑوں میں بعد ازاں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز پڑھی مگر وہ بعد میں آئے۔ پہلی نماز اسلام قبول کر کے حضور کے پیچھے پڑھنے والے خدیجہ الکبریٰ اور علی المرتضیٰ، اور بقیہ صحابہ میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے اور نماز پڑھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت سعد سے سنا، جمعہ کا دن تھا، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے تھاما، اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی، اور صحابہ کرام کے مجمع عام میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی ولیکم، اے لوگو میں تم سب کا ولی ہوں۔ قالوا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نے کہا صحابہ کرام یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ جب یہ فرما چکے ثم اخذ بید علی فرفعها، پھر آقا علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے بلند کیا، اونچا کر کے کہا قال ھذا ولی، لوگو میں تم سب کا ولی ہوں، دوست ہوں، اور یہ علی میرا ولی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کی باری تعالیٰ جو اس علی کو ولی رکھے تو اس کا ولی بن، اور جو اس علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کئی لوگ علی کو برا بھلا کہتے ہیں، اے سعد بن ابی وقاص تم کیوں نہیں انہیں برا بھلا کہتے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم مولا علی شیر خدا کی شان میں کبھی بھی میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا، سب و شتم نہیں کر سکتا، اور اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے کانوں سے 3 باتیں علی مرتضیٰ کے بارے میں تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے خود سنی۔ وہ 3 باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، چونکہ اپنے کانوں سے سنی ہیں، اس لیے میں کیسے علی شیر خدا کی شان میں کچھ کلمہ کہہ سکتا ہوں غلط۔ انہوں نے پوچھا کیا سنا ہے آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث، 3 حدیثیں ایک ہی حدیث میں روایت کی، فرمایا پہلی بات تو یہ کہ ایک غزوہ پر، اور یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے، حدیث میں فرمایا کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب آقا علیہ السلام لشکر لے کے روانہ ہو گئے اور خواتین اور بچے پیچھے تھے، تو حضرت علی مرتضیٰ کو ان کے پاس پیچھے چھوڑا حضور علیہ السلام نے کہ علی تم ادھر رہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں، جہاد پر ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پاس تھا، اپنے کانوں سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا، آقا نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی۔ علی اہل بیت ہے پیچھے، اہل بیت ہے پیچھے، خانوادہ رسول ہے، خواتین اور بچے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں،
تو آپ کے پوچھنے پر آقا نے جواب دیا کہ علی کیا اس بات پہ تو راضی نہیں ہے کہ تیرا درجہ میرے نزدیک ویسا ہی ہو جو درجہ حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، بس اتنا فرق رہے کہ حضرت ہارون بھی نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے، اب نبی نہیں ہو مگر رشتہ تیرا میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا۔ اس پر حضرت علی خوش ہو گئے۔ فرمایا دوسری بات میں نے خیبر کے دن سنی، جب یکے بعد دیگرے بڑے بڑے جری، شجاع، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے ماہر اور متخصص فن حرب کے اور بہادر صحابہ جھنڈے اٹھا کر خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا چکے، اور قلعہ خیبر کا کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ لشکر جاتا اور جو جرنیل تھا لشکر کا صحابہ کرام میں سے پلٹ آتا، تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، اور میں نے کانوں سے سنا، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی خیبر کا قلعہ فتح نہیں کر سکا، اب بیٹھو، رات ہو گئی تھی، صبح چڑھنے دو، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو خدا مصطفیٰ کا محب بھی ہے اور خدا مصطفیٰ کا محبوب بھی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک عجیب خوشگوار حیرت کی لہر دوڑ گئی کہ وہ صبح کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ وہ خوش نصیب کون ہے جسے آقا علیہ السلام جھنڈا تھمانے والے ہیں اور جس کے لیے خوشخبری سنا دی ہے کہ وہ خدا و رسول کا محب بھی ہے اور خدا و مصطفیٰ کا محبوب بھی ہے۔ انتظار تھا، جب صبح ہوئی تو آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہر کوئی لب مصطفیٰ کی حرکت کو تک رہا تھا، ہر کوئی دہنے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا کہ آج کس کا مقدر ہے، کسے بلاوا آتا ہے۔ اچانک زبان مصطفیٰ گویا ہوئی، فرمایا علی کو بلا کے لے آ۔ حضرت علی کو لایا گیا، ان کی آنکھیں خراب تھیں، ان کی آنکھیں خراب تھیں، فَبَاسَكَ فِي عَيْنَيْهِ، آنکھیں خراب دیکھ کر واپس نہیں بھیج دیا، لعاب دہن اپنا حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا، وہی ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد وَدَافَعَ الرَّایَةَ إِلَيْهِ، اپنے ہاتھوں سے جھنڈا اٹھا کر علی کو تھما دیا۔ حضرت علی گئے اور پہلے وار میں خیبر کا قلعہ فتح کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں پوچھنے والے کو کہ دوسری بات یہ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، اور تیسری بات تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری بات جو میں نے سنی وہ یہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیًا وفاطمہ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ جب یہ آیت تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسنین کریمین سیدہ شباب اہل جنہ کو بلایا، اور ہاتھ اٹھا کے عرض کیا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے جسے مسلم، ترمذی، مسند احمد، حاکم سمیت اور امام نسائی سمیت سب ائمہ نے روایت کیا۔ اب بتائیے کہ اہل سنت یہ امام تھے یا وہ لوگ ہیں جو اپنا گھڑا ہوا تصور دے کر ان کی محبت کو تشیع کے ساتھ تعبیر کریں، وہ ان کو مانا جائے سند اہل سنت میں یا ان ائمہ حدیث کو مانا جائے؟ بولیے۔ پھر یہی حدیث جس کو میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، اس کو ایک اور سند کے ساتھ امام نسائی نے حدیث نمبر 12 کے طور پہ پھر تخریج کی ہے، ایک دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ کتنی اسانید کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے
پھر امام نسائی نے حدیث نمبر 13 کے طور پر ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔